سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ کافی لانگ ٹائم کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا یہ والا چینل درمیان میں ہیک ہو چکا تھا. پھر اس کی میں کوشش کرتا رہا, الحمدللہ یہ دوبارہ ریکور ہو چکا ہے. پھر کچھ مصروفیات ایسی تھی کہ وقت نہیں بن پا رہا تھا, جس کی وجہ سے آنے والے لیکچرز تاخیر کا شکار ہو رہے تھے. اس کی میں معذرت کرتا ہوں. آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العربی للطالبین المستوى الاول. آج انشاءاللہ الکریم ہم پیج نمبر 118 پڑھیں گے. التدریب الرابع, چوتھی مشق پڑھیں گے. اس مشق کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ التدریب الرابع اجر التمرین الآتی کما تری فی المثالین. آنے والی دونوں مثالوں کو دیکھتے ہوئے آنے والی مشق کو حل کیجئے, آنے والی مشق کا اجرا کیجئے. آنے والی مشق کا اجرا کیجئے جیسا کہ تم دو مثالوں کے اندر دیکھ رہے ہو. اب آنے والی مثالوں کے اندر ہم کیا دیکھ رہے ہیں, آئیے اس کو سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے, ہر لائن کے آغاز میں ہمیں ایک اسم دیا گیا ہے. بعض لائنیں ایسی ہیں جن کے شروع میں اسم ظاہر ہے اور بعض کے اندر اسم ضمیر ہے. تو یہ قاعدہ آپ کو میں پہلے بارہا سمجھا چکا ہوں کہ جو اسم ظاہر ہوگا, یعنی ضمیر سے ہٹ کے کوئی بھی اسم ہے اس کو اسم ظاہر کہتے ہیں. جو بھی اسم ظاہر ہوگا وہ غائب کے حکم میں ہوتا ہے. اگر مذکر ہے تو مذکر غائب کے حکم میں ہوگا, اگر مؤنث ہے تو مؤنث غائب کے حکم میں ہوگا. یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اگر مذکر کا نام ہے تو آپ نے اس کے لیے واحد مذکر غائب کا صیغہ لانا ہے. اگر مؤنث کا نام ہے تو اس کے لیے آپ نے واحد مؤنث کا صیغہ لانا ہے. جیسا کہ ان مثالوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہو, ریان یہ لڑکے کا نام ہے تو اس کے لیے یدرسو واحد مذکر کا صیغہ آیا ہے. عائشہ یہ مؤنث کا نام ہے تو یہ واحد مؤنث کا صیغہ آیا ہے تدرسو. اب اس کے بعد یوں ہم نے سوال بنانے ہیں. پہلے والے اسم کے مطابق ہم نے صیغہ لانا ہے, اس کے مطابق ہم نے سوال بنانا ہے, اور درمیان میں الاول الثانی یہ کلاس کا نام دیا گیا. یعنی سوال ہوگا کہ فلاں کون سی کلاس میں پڑھتا ہے, فلاں کون سے درجے میں پڑھتا ہے, تو ہم کہیں گے فلاں پہلی کلاس میں پڑھتا ہے, دوسری کلاس میں پڑھتا ہے, تیسری کلاس میں پڑھتا ہے. تو یوں ہم اس میں سیکھیں گے کہ کسی بھی شخص کے کلاس کے بارے میں پوچھنا ہو, اس کی جماعت کے بارے میں پوچھنا ہو کہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے, کون سی جماعت میں پڑھتا ہے, تو اس کا سوال کیسے کریں گے, کلاس کے بارے میں سوال کیسے کریں گے اور کلاس بتانی کیسے ہے, انشاءاللہ الکریم آج کی اس مشق کے اندر ہم یہ سیکھیں گے. اب بتانی کیسے ہے, جیسے ریان کے بارے میں سوال ہوا تو ظاہری بات ہے ریان نہ میں ہوں نہ آپ ہیں, نہ بولنے والا ہے نہ سامنے والا ہے, نہ متکلم ہے نہ مخاطب ہے, ایک غائب شخص ہے. تو غائب کے لیے اب غائب کا صیغہ لائیں گے یدرسو. اب میں نے پہلے بتا دیا جو تیسرا پرسن ہوتا ہے, تھرڈ پرسن ہوتا ہے, کسی کا نام ہوتا ہے, وہ غائب کے حکم میں ہوتا ہے, تو اس کے لیے غائب کا صیغہ آئے گا یدرسو فی الصف الاول. صف کہتے ہیں کلاس کو, الاول پہلی. اب یہی ہم نے کہنا ہو کہ ریان چوتھی کلاس میں پڑھتا ہے تو ہم یوں کہیں گے یدرسو فی الصف الرابع. آئیے مشق کو حل کرتے ہیں. ریان فی ای صف یدرس ریان. ریان کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ جواب الاول کو ہم نے استعمال کرنا ہے, اس کو استعمال کر کے جواب بنانا ہے. یدرسو فی الصف الاول, وہ پہلی صف میں پہلی کلاس میں پڑھتا ہے. عائشہ تو عائشہ, اب اس کو استعمال کر کے سوال بنائیں گے فی ای صف تدرسو عائشہ تو, عائشہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہے. الاول کو استعمال کر کے جواب دیں گے تدرسو فی الصف الاول, وہ پہلی کلاس میں پڑھتی ہے. انتا, انتا یہ صیغہ واحد مذکر کی ضمیر مذکر حاضر کی ضمیر ہے, لہٰذا اس کے مطابق ہم صیغہ بنائیں گے. اب یدرسو کی اگر گردان پڑھیں, یدرسو یدرسانی یدرسونا تدرسو تدرسانی یدرسنا تدرسو, تو صیغہ کیا بنے گا فی ای صف تدرسو, تم کس کلاس میں پڑھتے ہو. تو اب اس کے جواب میں تدرسو کا صیغہ ہم نہیں لائیں گے کیونکہ سوال ہو رہا ہے سامنے والے سے, تو وہ جواب میں یہ نہیں کہے گا, اس کو پوچھا گیا تم کس کلاس میں پڑھتے ہو, وہ کہے گا تم فلانی کلاس میں پڑھتے ہو, نہیں, بلکہ وہ کہے گا میں فلاں کلاس میں پڑھتا ہوں. تو تدرسو کی گردان مزید آگے چلائیں, صیغہ واحد متکلم پہ لے کے جائیں تو وہاں صیغہ آئے گا ادرسو, تو جواب میں ہوگا ادرسو فی الصف الثانی, میں دوسری کلاس میں پڑھتا ہوں. اسی طرح انتی یہ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے تو اس کے مطابق صیغہ ہم لائیں گے تدرسو کو آگے لے کے چلیں, تدرسو تدرسانی تدرسونا
تدرسین، فی ای صف تدرسین، تم کس کلاس میں پڑھتی ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں آگے ہم نام نہیں لگا رہے، نام اس لیے لگایا تھا کیونکہ ہم تیسرے شخص کے بارے میں سوال کر رہے تھے، یہاں ہم نام نہیں لے رہے۔ اگر ہم نے سامنے والے کا نام لینا ہے تو ہم کہیں گے فی ای صف تدرسین یا عائشہ، تو اے عائشہ تم کس کلاس میں پڑھتی ہو، یا پکارنے کے لیے ہم یا لگا دیں گے۔ فی ای صف تدرسو یا فضیل، اے فضیل تم کس کلاس میں پڑھتے ہو۔ تو یوں اس اعتبار سے فی ای صف تدرسو یا فضیل، اے فضیل تم کس کلاس میں پڑھتے ہو، یوں ہم پھر سوال بنائیں گے۔ تو انتی کا سوال کیا بنے گا، فی ای صف تدرسین، تم کس کلاس میں پڑھتی ہو۔ جواب کیا ہوگا، ادرسو، اب اس کے لیے بھی واحد متکلم کا صیغہ آئے گا، ادرسو فی الصف الثانی، میں دوسری کلاس میں پڑھتی ہوں۔ اخوکا، تیرا بھائی، اب یہ دیکھیں تیرے بھائی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، نہ کہ تمہارے بارے میں، ڈائریکٹ تمہارے بارے میں سوال نہیں ہے بلکہ آپ کے بھائی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، نہ میرے بارے میں ہے نہ تمہارے بارے میں۔ جب نہ میرے بارے میں ہے، نہ متکلم کے حوالے سے ہے، نہ مخاطب کے حوالے سے ہے، تو ایک تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ تھرڈ پرسن کون ہوتا ہے، غائب، تو اس کے لیے ہم غائب کا صیغہ لائیں گے، فی ای صف یدرس اخوکا، تیرا بھائی کون سی کلاس میں پڑھتا ہے۔ تو جواب ہوگا یدرس اخی، اخوکا یہاں نہیں لگائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہاں سوال ہے اخوکا تیرا بھائی، تو جواب میں ہم نے تیرا بھائی نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے میرا بھائی فلاں کلاس میں پڑھتا ہے۔ تو میرا بھائی کے لیے اخوکا، یہ کاف ضمیر جو کہ اس کا مضاف الیہ ہے، اس کو ہم واحد متکلم میں کنورٹ کریں گے۔ یدرس اخی، میرا بھائی پڑھتا ہے، فی الصف الثالث، تیسری کلاس کے اندر، تیسری کلاس میں پڑھتا ہے۔ اختکا، تیری بہن، فی ای صف تدرس اختکا، تیری بہن کون سی کلاس میں پڑھتی ہے۔ تدرس اختی فی الصف الثالث، میری بہن تیسری کلاس میں پڑھتی ہے۔ ابنو کا، تیرا بیٹا، اب تیرے بیٹے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، فی ای صف یدرس ابنو کا، تیرا بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتا ہے۔ تو جواب کیا ہوگا، یدرس ابنی فی الصف الرابع، میرا بیٹا چوتھی کلاس میں پڑھتا ہے۔ ابنتو کا، تیری بیٹی، فی ای صف تدرس ابنتو کا، تیری بیٹی کون سی کلاس میں پڑھتی ہے۔ تو جواب ہوگا تدرس ابنتی فی الصف الرابع، میری بیٹی چوتھی کلاس میں پڑھتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں الرابع ہی لگائیں، آپ جو جواب دینا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جو یہاں اسم دیا گیا آپ نے اسی کو استعمال کرنا ہے، تو ہم یہاں اسی کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ عربی تکلم کی پریکٹس کریں گے تو وہاں جو مرضی لگانا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ صدیقوں کا، تیرا دوست، فی ای صف یدرس صدیقوں کا، تیرا دوست کون سی کلاس میں پڑھتا ہے۔ یدرس صدیقی فی الصف الخامس، میرا دوست 5ویں سال میں 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ صدیقتو کی، تیری سہیلی، اب یہاں کی مطلب ایک لڑکی سے سوال ہم نے کرنا ہے، اس کی سہیلی کے بارے میں، تو سوال کیا ہوگا، فی ای صف تدرس صدیقتو کی، تیری سہیلی کون سی کلاس میں پڑھتی ہے۔ تدرس صدیقتی فی الصف الخامس، میری سہیلی 5ویں سال میں 5ویں کلاس میں پڑھتی ہے۔ حسن، حسن کے بارے میں اب سوال ہوگا، فی ای صف یدرس حسن، حسن کون سی کلاس میں پڑھتا ہے۔ یدرس حسن فی الصف السادس، حسن 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہے۔ اب یہاں پہ حسن کا نام لگانا چاہیں تو بھی درست ہے، نہ لگانا چاہیں تو بھی درست ہے۔ یدرس حسن فی الصف السادس یا یدرس فی الصف السادس، وہ 6ٹھے سال میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہے۔ سلمہ، سلمہ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، فی ای صف تدرس سلمہ، سلمہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہے۔ تدرس سلمہ، اب یہاں پہ سلمہ کا نام لگانا چاہیں تب بھی درست ہے، نہ لگانا چاہیں تب بھی درست ہے۔ تدرس سلمہ فی الصف السادس، سلمہ 6ٹھی کلاس میں پڑھتی ہے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ مع السلامتی الی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔